آزاد کشمیر انتخابات میں بڑا اپسیٹ، مسلم کانفرنس کے سربراہ اور 2 بار کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد کو آبائی حلقے میں بڑی شکست۔ 20 سال بعد قانون ساز اسمبلی سے باہر اہل 14 میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے 20,000 سے زائد ووٹوں سے ہرایا۔ ساجد عباسی نے 40,903 ووٹ حاصل کیے۔ سردار عتیق احمد 19,234 ووٹ لے سکے۔ اہل 17 حویلی میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور نے میدان مار لیا، 31,839 ووٹ لے کر فاتح۔ لیگی امیدوار محسن عزیز 28,975 ووٹ حاصل کر سکے۔ اہل 15 باغ میں بھی جیالہ سیٹ لے اڑا، پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر 16,637 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے مشتاق منہاس 15,015 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اہل 16 میں لیگی امیدوار سردار میر اکبر خان کی سبقت، پیپلز پارٹی کے قمرالزمان پیچھے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو بھرپور ووٹ دیا۔ مسلم لیگ نون کی الحمدللہ تقریباً میجورٹی بن چکی ہے۔ یہ ووٹ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے اعتماد کا ووٹ ہے۔ ہماری جب وہاں پر حکومت بنے گی تو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ آزاد کشمیر کے عوام کا ووٹ نواز شریف پر اظہار اعتماد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، کہا نئی حکومت احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرے گی۔ پرتشدد احتجاج کے ذریعے معاملات کو خراب کرنے والے اغیار کے اشاروں پر کام کر رہے تھے، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ مسائل میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، بے جا ضد سے معاملات خراب ہوئے انارکی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی شکست کو دھاندلی کے بیانیے سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیے، صرف 80 اور 85% پولنگ کو ہی دھاندلی کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد کر دیے، کہتے ہیں توقع ہے پیپلز پارٹی والے آج الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے، مسلم لیگ نون کو کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی شروع ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ دھرنے دینے والے آزاد کشمیر کا الیکشن روکنا چاہتے تھے جو نہیں روک سکے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر انتخابات میں ایک بار پھر دھاندلی کا الزام، پولنگ میں تاخیر اور اپنے پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر تحفظات۔ پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان نے کہا کہ کہیں پولنگ وقت پر شروع نہ کی گئی اور کہیں ہمارے ایجنٹس کو روکا گیا، اس پر وضاحت طلب کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی، ہر شکایت پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد قطعی جارحیت نہیں ہے، یہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وضاحت کر دی۔ وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال ہونے والے معاہدے کی توسیع ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدہ پہلے سے موجودہ تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ وفاقی کابینہ نے سہ ملکی دفاعی معاہدے کو اہم سفارتی اور دفاعی پیش رفت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو قومی مفادات کے مؤثر دفاع پر خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر اعتراض ہے، نہ ہی کوئی خطرہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ سے تہران کے اچھے تعلقات ہیں، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر تشویش کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، بولے خطے کے ممالک سمجھ چکے ہیں سیکیورٹی ایسی چیز نہیں جسے جعلی سازشوں سے خریدا جا سکے۔ آپ نے ہرمز نہ کھلنے کی وجہ امریکی مداخلت ہے، عمان کے ساتھ معاہدے میں امریکہ شامل نہیں، ابتدائی مرحلے میں آپ نے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ترجمان کی عباس عراقچی اور محمد باقر کا لباف کو دورہ پاکستان کی دعوت ملنے کی تصدیق۔ پاکستان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اہم نکات ایران سے شیئر کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا معاہدے کے اہم تفصیلات سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی بات چیت، علاقائی صورتحال اور کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، کویت کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا اہم شعبوں میں تعاون، سرمایہ کاری بڑھانے، علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آبن ہرمز کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکی بحریے نے پوری آبن ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد کا لاہ عمل بتانے سے انکار، ایران کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا عندیہ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایران جنگی نقصانات پر ہٹ جانے کا تقاضا کرے گا تو ہم بھی ہٹ جانا مانگیں گے۔ مذاکرات میں ایران کی جانب سے کبھی ہٹ جانے کی بات نہیں کی گئی، میں نے بھی امریکی مذاکرات کاروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی ایران سے ہٹ جانا مانگیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز تعینات کر دیے۔ تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی۔ احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کور کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ میجر جنرل مصطفیٰ ازدی IRGC کے ڈپٹی کمانڈر مقرر۔ ریئر ایڈمرل علی ازمائی IRGC نیوی کمانڈر اور حسین طائب کو بسیج فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میجر جنرل علی عبداللہی مسلح افواج کے سربراہ مقرر۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مقتول کے معدے میں تیزاب کی موجودگی کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے پھیپھڑے تیزاب سے متاثر ہوئے۔ جے وقوع کے قریب گیسٹ ہاؤس سیل، 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ کیس کی نئی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس صدارت ٹیم سربراہ DIG عامر فاروقی نے کی۔ میر رضا کے والدین، بہن اور وکیل جبران ناصر بھی پیش۔ سابقہ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے ریکارڈ نئی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ SSP زبیر نذیر شیخ نے تفتیشی پیش رفت اور شواہد سے آگاہ کیا۔ ادھر کیس میں شواہد چھپانے یا ضائع کرنے کی دفعہ 201 بھی شامل کر لی گئی۔ میر رضا کے والدین کی صدا پر فی الحال عدالتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر کیا۔ نئی پولیس تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کے بعد خاندان کا موقف ہے، انہیں نئی ٹیم پر اعتماد ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے، میر رضا کے والدین کا کہنا ہے کہ نئی پولیس ٹیم ہی اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا میر رضا قتل کیس میں مس کمیونیکیشن سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، حقائق جلد سامنے آ جائیں گے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم سے کہا ہے معاملات شفاف رکھیں، متاثرہ فیملی سے رابطے میں رہیں۔ ہمیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں، پولیس افسران اپنا کام کریں گے لیکن حکومت دوہری پالیسی نہ اپنائے۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو، بولے اب حکومت نے تسلیم کر لیا ہے میر رضا کا معاملہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ ہم نے اچھی شہرت رکھنے والے افسران پر مشتمل نئی ٹیم کا مطالبہ کیا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں میر رضا کے والد نے کہا کہ جو ان سے پوچھا وہ میں نے بتا دیا، اگر یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا تو قبر کشائی کی ضرورت نہ پڑتی۔ میر رضا کے والد کا GNN کی مستند رپورٹنگ کا بھی تذکرہ، کہا GNN نے گیسٹ ہاؤس کا عقبی دروازہ بھی دکھایا، میں پہلے دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں، گیسٹ ہاؤس کا ایک اور گیسٹ بھی ہے۔ میر رضا کیس میں گیسٹ ہاؤس کا کیا کردار، GNN نے سب پتہ لگا لیا، دروازہ توڑ کر جس بچے کو نکالا گیا اسے بھی ڈھونڈ نکالا۔ شاہد اللہ نامی بچے نے بتایا علی رضا کے والد نے تصویر دکھائی تو گیسٹ ہاؤس والے بھاگ گئے۔ علی رضا کے والد کے آنے پر ڈر کر کمرے میں چھپ گیا تھا۔ میر رضا گیسٹ ہاؤس کے اندر نہیں آیا، سامنے والی سڑک سے گزرا تھا۔ عقبی راستے سے بھاگنے والا نور علی ابھی تک فرار ہے، مجھے کم عمر ہونے کے باعث پولیس نے چھوڑ دیا۔ گیسٹ ہاؤس کس کی ملکیت کی دستاویزات بھی سامنے آ گئیں۔ گیسٹ ہاؤس لیاقت نامی شخص کے نام پر ہے جبکہ ملکیت طاہرہ سلطانہ نامی خاتون کی ہے۔ گزشتہ روز GNN نے میر رضا کے کالز اور میسج ریکارڈ کی تفصیلات بھی سب سے پہلے بتائیں۔ میر رضا قتل کیس شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کا معاملہ، NCCI کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارثی اور عبید قریشی کو طلبی کا نوٹس۔ چاروں افراد کو 13 اگست کو متعلقہ شواہد اور دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ NCCI حکام کے مطابق شرجیل میمن کی جانب سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہتک عزت اور من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت پر کارروائی کی گئی۔ حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول اور ڈیزل پر پرانے نرخوں پر دستیاب۔ پیٹرول 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ملے گا، ڈیزل کی قیمت بھی 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی PTI سے فیملی کی ملاقات کروائیں، سیاسی بات نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ خیر مختونخوا سہیل آفریدی نے گارنٹی دے دی۔ پارلیمنٹیرین کا کل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان، جمعرات کو ہم سب اڈیالہ جیل جائیں گے۔ 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال بھی دے دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بانی PTI اور بشرا بی بی دونوں کی صحت خراب ہے، ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے، ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچنے کی کال پر PTI کے رہنما آمنے سامنے، سلمان اکرم راجہ PTI کے اراکین اسمبلی پر برس پڑے، کہا بانی PTI کے حوالے سے انتہائی اہم کیس تھا، رات کو اراکین اسمبلی کو پہنچنے کی کال دی گئی لیکن کوئی نہیں آیا، بولے سب کچھ کھل کر قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں معلوم ہے 5 اگست کو کون کون کہاں تھا، کون نکلا، کون صرف بیٹھ کر تنقید کرتا رہا،
27 सितंबर को भी कौन निकलेगा कौन नहीं सामने आ जाएगा। जुनैद अकबर ने जवाब देते हुए कहा, कसूर अरकान असम्बली का नहीं, बुलाने वालों का है। खुदा के लिए अब सियासत सीख लें। आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है तो दिन को बुलाएं, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस में ऑक्सफोर्ड प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफ़द ने मयार तालीम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन करार दिया। कराची में करीमाबाद अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जहां बहक शनाख्त अजहर और शहबाज के नाम से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौजी साजो-सामान और एहलकारों की मुंतकिली जारी। 2024 में इराक और अमरीका ने मिशन की मरहलावार मुंतकिली पर इत्तफाक किया था। अमरीका और इसराइल के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। IAEA जौहरी मवाद अपने कब्जे में लेगी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाम में खुफिया न्यूक्लियर मवाद के मामले पर तीनों ममालिक के दरमियान कई माह से खुफिया सफारती राब्ते जारी थे। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़िलज़िले से तबाही। दारुल हुकूमत बोगोटा में शदीद झटकों से झटके, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबकर 111 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा। निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोलंबिया में कौमी सतह पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान। तालीमी रहनुमाओं का इज़हार यकजहती। एल सल्वाडोर, एक्वाडोर और मैक्सिको ने फौरी इमदाद और रेस्क्यू टीमें भेजने की पेशकश कर दी।